بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم۔ یزید ملعون اور اس کی ٹیم کی مذمت میں آپ سنیے کہ صحابہ کرام کو کیا تلقین فرمائی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ہدایت فرمائی وہ جامع ترمذی سنن نسائی میں بئی الفاظ موجود ہیں۔ عن کعب بن عجرۃ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعیذک باللہ من امارۃ السفہاء قال وما ذاک یا رسول اللہ۔ ترجمہ کیا ہے کہ مفہوم ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں امارت صفحہ سے تجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امارت صفحہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ عمرہ میرے بعد ان قریب ہوں گے جس نے ان کے دربار میں جا کر ان کے جھوٹ کو سچ بتایا اور ان کے ظلم میں ان کی اعانت کی، نہ ان کا تعلق مجھ سے نہ میرا تعلق ان سے، اور نہ وہ کبھی حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ اور جو ان کے دربار میں داخل نہ ہوا اور نہ ان کے کذب کی اس نے تصدیق کی اور نہ ان کے ظلم میں ان کی مدد کی اعانت کی، سو وہ لوگ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں، اور یہی لوگ جو حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ آپ نے سن لیا، پھر آئیے دیکھیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ دار قطنی کے حوالے سے جابر رضی اللہ عنہ سے جو روایت اس سلسلے میں نقل کی ہے وہ درج ذیل ہے۔ عن محمد و عبد الرحمن ابن جابر ابن عبداللہ قالا خرجنا مع ابینا یوم حرہ۔ ترجمہ کیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹوں محمد اور عبد الرحمن کا بیان ہے کہ حرہ کے دن ہم اپنے ابا کے ساتھ باہر نکلے۔ اس وقت آپ کی بینائی زائل ہو چکی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ برباد ہو وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف میں مبتلا کیا، نعوذ باللہ۔ ہم نے عرض کیا ابا جان کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرا سکتا ہے؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اس قبیلہ انصار کو ڈرایا اس نے میرے ان دونوں پہلوؤں کے درمیان جو چیز ہے یعنی قلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈرایا۔ اور جس وقت آپ کی زبان مبارک سے یہ ارشاد ہو رہا تھا آپ اپنے دونوں پہلوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، یہ ارشاد ہو رہا تھا آپ اپنے دونوں پہلوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر بھی یہ بھی یاد رہے کہ ان حضرات کی بیعت کے باوجود اب وہ صحابہ کرام دیکھیں صحابہ کرام یزید ملعون کے دور حکومت میں یا تو اس سے برسر پیکار نظر آتے ہیں جیسے حضرت امام علی مقام علیہ السلام اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اور وہ صحابہ جو جنگ حرہ میں اس کے خلاف لڑے، یا اس کو جو ہے ان کے جو یزید ملعون کے عمال تھے کام کرنے والے ان کے ظلم و ستم پر روکتے ٹوکتے نظر آتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو شریح خزاعی، حضرت معقل بن یسار مزنی، حضرت انس بن مالک، حضرت زید بن ارقم، حضرت عبداللہ بن مغفر، حضرت عائض بن عمر، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو انہیں روکتے ٹوکتے نظر آتے ہیں۔ تو کس نے کہا ہے آپ کو کہ صحابہ کرام جو ہے اس کی بیعت پہ راضی تھے؟ صحابہ کرام نے اگر بعد النخاصہ اور مجبوراً بیعت کی بھی تھی، بعض صحابہ کرام نے بعد میں توڑ دی تھی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔